الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ خلاصہ قرآن چل رہا ہے، آج ہمارا چھٹا پارہ ہے، سورۃ النساء کا کچھ حصہ ہے اور آگے چل کے سورۃ المائدہ، جس کے آغاز میں فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اسلام میں برائی کی تشہیر کو ناپسند کیا گیا ہے۔ آج فی زمانہ برائی کی تشہیر کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو ایک ہے برائی کرنا، چھپ کے کی ہے تو بعد میں اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، وہ رحمان و رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے آج کے زمانے میں برائی کو عام کیا جاتا ہے اور اس کے بہت سے انداز فی زمانہ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک برائی دیکھی جاتی ہے، پھر اسے شیئر کیا جاتا ہے، پھر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ برائی در برائی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس سے اجتناب ضروری ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کی وجہ سے جتنی برائی لوگ دیکھیں گے، آپ نے کسی بری چیز کو شیئر کر لیا اور وہ لوگوں تک پہنچی آپ کی وجہ سے، جتنے لوگ دیکھیں گے تو گناہ آپ کو ہوگا۔ اگر آپ اچھائی لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو برائی کی تشہیر سے منع کیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا گیا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ اس کے رسول پر تو وہ رسولوں میں تفریق مت کریں۔ تمام انبیاء کی نبوت کے اعتبار سے یکساں ہیں، پھر رسالت ہے، پھر اس میں اللہ نے ہر نبی کو الگ فضیلت عطا فرما رکھی ہے۔ دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کے اندر کسی ایک بھی نبی کا انکار جائز نہیں، کفر ہے۔ اگر کسی ایک نبی کی توہین کی جائے گی تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کسی بھی نبی کا کوئی شخص منکر ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایمان لازم ہے، تمام انبیاء کو نبی ماننا جائز ضروری ہے، لازم ہے۔ تو ان آیات میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا۔ اگلی آیات 153 کے اندر یہود کی بہت سی ہٹ درمیوں کا تذکرہ ہے کہ جو مطالبات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا حبیب یہ آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے رہے، اور یہودیوں کے مظالم اور عہد شکنی کا تذکرہ فرمایا گیا، ان کی کفر کا تذکرہ کیا گیا اور آیات کا انکار، معجزات کا انکار کیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے ناحق قتل کیا اور اس قتل کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا۔ سیدہ مریم پہ جو انہوں نے بہتان بازی کی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے شہادت کی اور ان کو قتل کرنے کی جو سازش کی تھی، انہوں نے جو پلان کیا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہودیوں کی جو سازشیں ہیں ان کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا۔ اور آخری آیات میں فرمایا اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے۔ اللہ کی قوی دلیل سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا بھی ہے۔ اللہ کے نور سے مراد قرآن بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے۔ دونوں ہی قرآن اور صاحب قرآن ہر شخص کے لیے نور ہدایت ہے اور ہدایت کا سامہ ہے۔ آگے سورۃ المائدہ ہے جس کے آغاز میں ایمان لانے کے بعد وعدوں کو پورا کرنے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے اور اس کے بعد حلال جانوروں کا تذکرہ ہے، 4 مہینوں کی حرمت کا تذکرہ ہے اور وہ جانور جو قربانی کے لیے وقف کر دیے گئے ہوں، حج کے لیے وقف کر دیے گئے ہوں، ان کی حرمت کا، ان کی عزت تعظیم کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نیکی میں وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں اور تقوی میں ایک دوسرے کی معاونت کریں۔ جب کوئی شخص نیک ہے اس کے ساتھ ہو جائیں، اس کی نیکی کا حصہ بنیں، بلائی کا حصہ بنیں۔ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے اچھائی میں ان کا ساتھ دیں۔ فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی میں ایک اور دشمنی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا، برائی سے اجتناب کرنا ہے، نیکی میں پیش رہنا ہے، اس چیز کا تذکرہ فرمایا گیا۔ آگے چل کے جانوروں کی حلت و حرمت کے حوالے سے جہاں کہا گیا وہ جانور جو تبھی موت مر جائیں اور شریعت کے مطابق انہیں ذبح نہ کیا جائے وہ مردار ہیں اور مردار حرام ہے، خنزیر اور اس کا گوشت حرام ہے، اور ذبح کے اور خون، ہر قسم کا خون جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ وہ جانور کسی بھی اعتبار سے مر گیا اور اسے ذبح شرعی اعتبار سے نہ کیا گیا، ذبح کرنے سے پہلے مر گیا، وہ مردار ہے، وہ حرام ہو جائے گا۔ اس چیز کا تذکرہ ان آیات بینات میں کیا گیا۔ جو اگلی آیات ہیں ان میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے اور اہل کتاب کا مسلمانوں کے لیے، ہاں شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو، اور اہل کتاب وہ ہیں جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہوں اور رسولوں کا اقرار کرتے ہوں، مشرک نہ ہو۔ کوئی بھی اہل کتاب اگر اس کا عقیدہ شرک والا ہے
تو پھر اس اہل کتاب کے ساتھ کھانا بھی جائز نہیں اور ان کی خواتین سے نکاح بھی جائز نہیں۔ اگر اہل کتاب ہیں، توحید و رسالت میں ایمان رکھتے ہیں، ان کی خواتین سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور ان کا کھانا پینا بھی حلال ہے، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا، اور اگر وہ مشرک ہیں تو یہ تمام کام ان کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہوں گے۔ اگلی آیات میں وضو کے فرائض ذکر کیے گئے ہیں، 4 وضو کے فرائض ہیں، اس کا طریقہ ذکر کیا گیا۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے پاکی حاصل کرنی ہے تو تیمم، خاص کر اس امت کو جو ایک تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور حضور کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ تیمم کا کرنا ہے، اور تیمم کا طریقہ بھی ان آیات بینات میں ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 27 سے ایک مضمون بیان ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ، حابیل اور قابیل کا۔ اس وقت میں قربانی کا انداز یوں تھا کہ پہاڑ کے دامن میں اپنی قربانی، اپنا ذبیحہ رکھایا جاتا اور آسمان سے ایک نور بجلی آتی، جو لے جاتی تو وہ قبول ہے، جس کا رہ جاتا وہ رد ہو جاتا۔ تو ان 2 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور دوسری کو رد کر دیا گیا۔ جس کو رد کر دیا گیا اس نے غصے میں آ کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے آگے آیات میں فرمایا گیا، ایمان والوں ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جائے، اور وسیلے کے حوالے سے سب سے مضبوط ترین وسیلہ اللہ کے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے۔ حضور کی ذات کا وسیلہ پیش کیا جائے گا، نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جائے گا، قرآن عزیز کا وسیلہ پیش کیا جائے گا، ماں باپ کا اور اپنے صالح اعمال کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آیات بینات میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے حدود کا ذکر کیا گیا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور یہ ہاتھ کوئی ہر بندہ خود نہیں کاٹے گا، بلکہ اس کے لیے بھی کورٹ کچہری میں جانا ہوگا، عدالت فیصلہ کرے گی، قانون نافذ کرنے والے ادارے فیصلہ کریں گے، کوئی شخص کسی کا ہاتھ خود سے نہیں کاٹ سکتا۔ یہ بھی ایک احکام ہے، اس کا ایک الگ حکم ہے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں، آیت نمبر 45 میں قانون قصاص کا ذکر کیا گیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے اور دانت کے بدلے دانت جو ہے، زخم کے بدلے زخم، یہ قصاص کا ایک مکمل تفصیلاً یہ قانون ان آیات بینات میں بھی ذکر کیا گیا۔ یہ چند آیات تھی جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قرآن و حدیث کے ظاہری باطنی علوم نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔